بسم الله الرحمن الرحيم. باب تقرير الدعاء. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا نصر بن عياض عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى أنه لا يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه وإنه دعا ربه ثم قال أشهدت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه وما وجه الرجل؟ قال مطلوب. قال من تبعه؟ قال لبيد بن العاصم. قال في ماذا؟ قال في مسلم ومشاكة وجوف طلعة. قال فأين هو؟ قال في بيروان وذروان بير في بني زريق. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاط الحناء ولكأن نقلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البير فقلت يا رسول الله فهل أخرجته؟ فقال أما أنا فقد شفاني الله وقريت أن أثير على الناس شرا. زاد ابن يونس والليث عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وساق الحديث. کے باب قائم کیا گیا تھا کہ باب التعوذ من فتنة الدنیا، دنیا کے فتنے سے پناہ مانگنا. تو دنیا کے فتنے سے دو چیزیں مراد ہیں، یا تو یہ کہ آدمی معاشی کے اندر مبتلا ہو جائے یا دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے. دنیا بری چیز نہیں ہے مگر دنیا کی محبت جو ہے وہ بری چیز ہے. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت، دنیا نہیں بلکہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. ورنہ تو کرسی جس پہ ہم بیٹھیں یہ بھی دنیا ہے، پنکھا بھی دنیا ہے، یہ جو کتاب ہے یہ بھی دنیا ہے، کاغذ بھی دنیا ہے، قلم بھی دنیا ہے، ہم خود دنیا ہی میں ہیں. تو دنیا مذموم نہیں ہے، البتہ دنیا کی محبت، اور وہ محبت جو کہ حد اعتدال سے زیادہ ہو اور آدمی کے دل و دماغ پر چھا جائے اور آخرت سے اور ساعات سے آدمی کو روک دے، وہ ہے مذموم. اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. آگے باب قائم کیا گیا باب تقریر دعا، کہ دعا کو بار بار کرنا. کیونکہ اگر دعا قبول نہ ہو، پیچھے گزر چکا کہ آدمی یستجاب للعبد ما لم یعجل، کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی جلدی نہ کرے. اور جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اکتا جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے. تو آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا جو ہے وہ کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں. یا تو وہ چیز ملے گی یا اس سے بہتر چیز ملے گی یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت دور ہو جائے گی یا آخرت کے اندر اس کا ذخیرہ ہو جائے گا. آپ نے مانگے 500 روپے تو ہو سکتا ہے کہ 500 روپے تو نہ ملیں مگر 500 روپے سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 500 روپے مانگے تھے لیکن بیماری آنے والی تھی جس سے 1000 روپے خرچ ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے آپ کو اس بیماری سے محفوظ کر دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دعا آخرت کے اندر ذخیرہ ہو جائے. اس لیے دعا ہر حال میں نافع ہی نافع ہے. اس لیے اگر مظاہر دیکھنے میں دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہوں تب بھی آدمی کو دعا ترک نہیں کرنی چاہیے. اور پھر وہ واقعہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا. پڑھ لیا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا. لبید بن العاصم نے اپنی 2 باندیوں کے ذریعے سے آپ کے اوپر جادو کروایا. اور جادو اس طریقے سے کروایا کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس نے حاصل کیے اور جو آپ کی کمزی کے تندانے سے ٹوٹے ہوئے وہ حاصل کی کسی طریقے سے گھر کے اندر سے. اور پھر اس کے بعد اس پر جناب سحر کیا گیا اور اس میں 11 گرہیں لگائی گئی. اور 11 گرہیں لگانے کے بعد وہ جو تعویذ تھا وہ ایک کنواں تھا زیر دربان، اس کے اندر اس نے ایک چٹان کے نیچے دبا دیا، پتھر کے نیچے دبا دیا.
اب اس کا اثر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ مطمئن رہنے لگی، گری گری طبیعت، اور آپ کو بس اوقات یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید فلاں کام میں نے کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یعنی آپ کے دل و دماغ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ لیکن تمام محدثین یہاں لکھ رہے ہیں کہ مراد وہ معاملات ہیں جن کا تعلق امور دنیاویہ سے ہے، کہ امور دنیاویہ میں آپ کو تکلیف ہونے لگی، طبیعت مضطرب رہنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر دعا کی، اور آپ کے اوپر یہ جادو کا اثر رہا کتنے عرصے؟ 6 مہینے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ وَإِنَّهُ قَدْ دَعَا وَدَعَا وَدَعَا، روایتوں میں آتا ہے دعائیں کرتے رہے آپ، دعائیں کرتے رہے، چھوڑا نہیں آپ نے، یہاں تک کہ ایک دن آپ کو خواب نظر آیا کہ 2 آدمی میرے پاس آ کر بیٹھے، ایک میرے دائیں جانب اور دوسرا میرے بائیں جانب، یا ایک میرے سرہانے دوسرا میرے بائیں کی، اور آپ کے ذہن الدخول میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اصل میں جبریل اور میکائیل تھے علیہ السلام۔ تو یہ دونوں جو تھے یہ آئے، خواب میں آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے، ایک میرے سرانے بیٹھا، ایک میرے پانچی بیٹھا، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا مقبوب، ان کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ قال بمن صبہ، کہا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ کہا کہ دلیل ابن آسم نے۔ تو کہا کس چیز میں کیا ہے؟ تو کہا کہ مشتدن و مشاطن و جبت بلاد ذکر، کہ کنگھی کے دانوں میں اور بالوں میں اور نر شگوفے کی چھال کے اندر اس کو رکھ کر زیر دربان میں پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب نظر آیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، ہمارے خواب تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا خواب تو وحی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر یہ ہوا ہے، تو آپ تشریف لے گئے اس کنویں پر، اور وہ کنواں عجیب و غریب کنواں تھا، اس کے اوپر کھجور کی جو شاخیں کی اس طریقے سے تھی کانہا رؤوس الشیاطین، کہ جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے، یہ خوفناک کا منظر تھا اور عجیب و غریب دہشت ناک کا وہ کنواں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تو وہ نیچے اترے اور جا کر پتھر ہٹایا، تو پتھر کے نیچے سے وہ ایک چھال، اس میں جو کھجور کی چھال، نر کھجور کی چھال میں لپٹا ہوا ایک تعویذ تھا، اور اس پر 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت میں جبریل علیہ السلام یہ 2 صورتیں لے کر نازل ہوئے، ایک سورۃ الفلق اور دوسرا سورۃ الناس، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر کل 11 آیات ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے رہے اور وہ گرہ کھولتے رہے، تو چنانچہ جب آپ نے یہ 11 آیات پڑھ لی تو 11 گرہیں کھل گئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے مجھے رسی سے باندھا گیا تھا اور مجھے کھول دیا گیا، فَكَأَنَّمَا نُشِفَ مِنْ عِقَالٍ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے عقال سے بندھا، رسی سے بندھا ہوا تھا، مجھے کھول دیا گیا۔ یہ سارا واقعہ پیش آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور آپ نے دعا کی اور پھر دعا کی، پھر دعا کی، یہاں تک کہ 6 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر دور فرمایا اور یہ سارا فیصلہ پیش آیا۔ معلوموں کہ دعا بار بار کرنی چاہیے اور دعا میں اکتانا نہیں چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ سحر جو ہے وہ نیک لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے، اور یا اللہ پر بزرگوں پر جب نبی پر ہو سکتا ہے تو جو نیچے کے بزرگ ہیں ان پہ تو مدرسہ والا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، خاص طور پر جو آخری 2 قل ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صبح شام 3 مرتبہ اپنے اوپر دم کرنا چاہیے تاکہ جادو اور نظر بد کے اثرات نہ ہوں۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، اور بے شک آپ نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ پھر ایک دن حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتویٰ دے دیا ہے اس چیز میں جس کا میں نے استفتاء کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دی ہے وہ چیز جو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھی تھی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟
فرمایا کہ دو آدمی آئے، وہ ان میں سے ایک میرے سرانے بیٹھ گیا، دوسرا میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اس پر یہ مقبوب ہے، یعنی اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ تو کہا کہ جادو کس نے کیا؟ تو دوسرے نے بتایا کہ لبید بن الاسم یہودی ہے۔ قال فی ماذا، کس چیز میں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مشدل و مشابط و جفت بلعت ذکر، کنگھی کے دندانوں میں، و مشابط اور بالوں میں جو بال گر جاتے ہیں، و جفت بلعت طلعت، اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ جفت طلعت ذکر، کہ نر کھجور کے شگوفے کے گچھے میں، جفت کہتے ہیں خوشے کو، اور طلع کہتے ہیں خوشے کو، اور جفت کہتے ہیں اس کی چھال کو۔ تو وہ جو کھجور کا خوشہ ہے اس کی چھال کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اوپر پھر جناب جادو کیا گیا۔ تو کہا پوچھا، اس آدمی نے کہا کہ اب وہ کہاں ہے؟ کہا جی اروان میں، یا ذو اروان میں، اور یہ کنواں تھا بنو زریق میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، پھر حضرت عائشہ کے پاس واپس آئے اور فرمایا اللہ کی قسم اس کا پانی ایسا تھا جیسا کہ مہندی بھگویا ہوا پانی، نقاع آپ نے پڑھا ہوگا، نقی کہا جاتا ہے جس میں کوئی چیز ڈال دی جائے، ہننا کہتے ہیں مہندی کو، تو کسی پانی کے اندر اگر مہندی ڈال دی جائے تو جو اس کا رنگ ہو جاتا ہے ویسا وہ پانی تھا، یعنی صاف پانی نہیں تھا، بڑا گدلا اور گندا سا پانی تھا۔ اور فرمایا کہ وہاں جو کھجور کے درخت تھے وہ ایسا تھا جیسے شیطان کے سر، ایسی وحشتناک جگہ تھی جیسے، اور کھجوروں کے درخت ایسا لگ رہا تھا جیسے شیاطین کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت عائشہ کو یہ ساری کنویں کی بات بتلائی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو کیوں نہیں نکالا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے اور میں نے یہ بات ناپسند کی کہ میں لوگوں کے اوپر شر کو پھیلاؤں۔ لیکن یہ اللہ اخرج کہو کا یہاں مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں نکالا، یعنی مزید کارروائی کیوں نہیں؟ یہ کہنا پڑے گا کہ اخرج کہو کے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ تعویذ نکالا نہیں تھا، کیونکہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اور آپ پڑھیں گے جگہ جگہ انشاءاللہ آنے والا ہے مختلف کتابوں میں کہ آپ نے صحابی کو حکم دیا وہ نیچے تشریف لے گئے اور پھر اس کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد پھر اس میں 11 گریں تھیں، آپ نے 11 آیات پڑھی، وہ 11 گریں کھلی، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ کر ان کو سزا نہیں دی اس کو، بلکہ دوبارہ آپ نے اسی کنویں کے اندر اس کو پھینک دیا۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ خرچ ہو، آپ نے اس کو اب نکال ہی کیوں نہیں لیا؟ تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں کے اوپر شر پھیلاؤں، یعنی اگر میں اس کی بنا پر کوئی کارروائی کرتا تو بلا وجہ کی شر پھیلتا، اور میں اس وقت میں شر پھیلانا نہیں چاہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جادو کیا گیا، فدعا ودعا، تو آپ نے دعا کی اور دعا کی۔ باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. اور 3 حدیث بیان کرنے کے بعد دیکھو نیچے لکھا ہے باب الدعاء للمشرکین، تو اگر دعا علی المشرکین ہو تو یہ بھی جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر مشرک ایسے ہوں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہو اور ہدایت بظاہر ان کے مقدر میں نہ ہو تو ان کے لیے لعنت کی دعا کرنا اور ان کی تباہی اور بربادی کی دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اللہم لعن فلانا، اللہم اہزمہم وزلزلہم وغیرہ احادیث میں آ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ ان پر بد دعا نہ کریں بلکہ ان کے لیے دعا کر لیں، یہ بھی جائز ہے جیسا کہ آگے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمائیں گے۔ تو موقع اور محل کے مطابق دعا للمشرکین کی جائے اس کی بھی اجازت ہے، اور دعا للمشرکین کی جائے اس کی بھی ہے، لیکن جب تک ہدایت کی کچھ بھی امید ہو تو دعا للمشرکین ہے،
اور جب ہدایت کی کوئی امید باقی نہ ہو اور ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا ہو تو اس وقت میں دعا علی المشرکین کی بھی اجازت. وبه قال حدثني ابن سلام قال اخبرنا وكيع عن ابن ابي خالد قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنه ويقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب عزم الاحزاب عزمهم وزلزلهم. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمد في ركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وتعتق على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. شروع میں تو آپ نے 3 افراد کے لیے دعا کی اور یہ وہ تھے جن کو مشرکین نے گرفتار کر رکھا تھا اور ان کو مکہ مکرمہ سے نکلنے نہیں دے رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہم انجی عیاش بن ربیعہ اللہم انجی الولید بن الولید بالآخری. اور پھر آگے آپ نے ان پر دعا کی کفار مضر پر یعنی قریش کے لوگوں پر اور فرمایا کہ اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ اپنی رون کو بڑا سخت کر دیجیے قبیلہ قریش پر. وفا یتاؤ روننا ہے جی، تو رون دیا جائے کسی کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو دوائی ہوگی. اے اللہ آپ اپنی پکڑ، ترجمہ پکڑ کرنا چاہو پکڑ کر دو، لیکن ٹھیک ترجمہ کرو گے تو روننا. اے اللہ اپنی رون کو آپ مضر کے اوپر سخت کر دیجیے اور اے اللہ ان کے اوپر ایسے سال مسلط کر دیجیے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سال مسلط ہوئے تھے. کیا مطلب کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف کے اندر، تو اے اللہ اسی طرح کا قحط جو ہے وہ قریش کے لوگوں پر مسلط کر دے. چنانچہ ایسے ہی ہوا اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے لوگ، یہاں تک کہ چمڑا بھگو کر کھاتے. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم عن انس رضي الله عنه وعنهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فاصيبوا كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه فكانت شعرا في صلاة الفجر ويقول إن وصية عصوا الله ورسوله. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك ففتنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت يا نبي الله ولم تسمع ما يقولون قال ولم تسمعي أرد ذلك عليه فأقول وعليكم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. اب ان تمام روایات میں دعا علی المشرکین ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود آتے ہیں. اب آگے باب قائم کیا دعا للمشرکین. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء للمشركين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عست وأبت فادعوا الله عليها فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. کیا قبیلہ دوس پر بددعا کیجیے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی ہے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے کہ بددعا ہوگی، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اہد دوسا وأت بهم، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دیجیے اور ان کو لے آئیے، وہ ایمان لے آئے.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن سباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما پروردگار میرے لیے معاف کر دیجیے میری خطاؤں کو اور میری جہالت کو اور تمام امور کے اندر حد سے تجاوز کو، اسرافی کی امری کلی کی، اگر میں نے کسی بھی کام میں حد میں اچھی ہوتی والے تھا اور حد سے ذرا سی آگے نکل جائے گی خراب ہو جائے. اچھی سے اچھی چیز، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، اگر ذرا سا حد سے آگے نکلے گا خراب ہو جائے گا. تو نماز بھی آپ الٹے سیدھے وقت میں پڑھو گے تو خراب ہے، وہ تو خراب نہ کرتے بات ہوتا. تو اسرافی کی امری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حدود سے تجاوز ضرور کرتے. تو اے اللہ میری خطا معاف فرما دیجیے اور جہالت معاف فرما دیجیے اور تمام معاملات میں حد سے گزرنے کو معاف فرما دیجیے اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیجیے جو آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں. اے اللہ میری خطاؤں کو جو میں نے بھول چوک سے کر دی اور وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، وجہ لی اور جو نادانی سے کیے، بحث لی اور مذاق میں کیے، یا اللہ سب معاف کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے؟ وہ کل گزارے کا انجی، اے اللہ یہ سب گناہ میرے پاس. ظاہر ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے علیہ السلام. مقصد امت کو سکھانا ہے کہ دیکھو یہ اپنی غلطیوں کا خیال رکھو، اپنی غلطیوں کو صاف صاف کرتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو. اسی لیے میں نے کیا کہ ایک آدمی وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہو اور توبہ استغفار کا اہتمام کرتا ہو، اور جو آدمی خود اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہو تو وہ متکبر ہے. بولے تکبر آزادی لاخار بدنسان لعنت گرفتار. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. نیک لوگوں کے بعد اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ اکثر نیک لوگ تکبر میں مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ بنا ہے اور نیکی کا تکبر، کبھی پیسے کا تکبر ہوتا ہے، کبھی نیکی کا تکبر ہوتا ہے، اور اللہ بنا دے رہتے یہ بڑی مہلک ہے. جی اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة وأحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. وقال بيده یا قال یا معنی ہے قال کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بہت تھوڑا سا وقت، وہ وقت طویل نہیں ہے، تھوڑا سا وقت. جی اور اس سے تائید ہوتی ہے حضرات کے لیے کہتے ہیں کہ وہ وقت ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھے اور نماز کو ختم ہونا ہے کیونکہ جو قلے لوہا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك السلام عليك فقال وعليكم فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف عليك بالرفق وإياك والعنف أو قال الفحشى. قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. باب التأمين.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكه تؤمن فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا امن القارئ معلومات ہے قاری ہی ہو قاری تو یہ تو نہیں فرمایا اذا قرأتم فامنوا بلکہ فرمایا اذا امن القارئ فامنوا. معلومات کہ قراءت قلب الامام نہیں ہے اس امام قاری ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے وہ سامع ہوتے ہیں. استماع اور انصاف فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اور اگر استماع اور انصاف نہیں ہوگا تو لعلكم ترحمون میں بھی شک ہو جائے گا. باب فضل التحليل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمر وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع بن حسين مثله. فقلت لربيع ممن سمعته قال من عمرو بن ميمون فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته فقال من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله.